بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ رفع الیدین امت کا ایک فروعی مسئلہ رہا ہے، جس کے اندر 1400 سال سے امت کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر باہمی طور پر اختلاف چلا آتا ہے۔ اختلاف کے باوجود امت مسلمہ کے تمام گروہ ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ 13ویں صدی کے اندر ایک نیا فرقہ خوارج کا فرقہ مارز وجود میں آیا، جن کی آگے مختلف شاخیں بنی۔ ان میں سے ایک اور نمونہ آج کل پنپ رہا ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے وہ رسول پاک کی حدیث کے مطابق لعنتی ہیں، الیاذ باللہ تعالی۔ 2154 ترمذی میں اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہل بیت کے ساتھ یعنی ان کو ذلیل کرے، ان کے اوپر ظلم کرے، ان کو حقیر جانے۔ حالانکہ امت مصطفیٰ کا ایک عظیم گروہ صحابہ کرام کی ایک جماعت وہ رفع الیدین ترک کر گئے تھے۔ رفع الیدین آقا کریم علیہ السلام کی وہ سنت ہے جس کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا، پھر بعد میں آخری زندگی میں حضور علیہ السلام نے اسے ترک کر دیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین شروع کیوں کیا گیا؟ یہ کہتے ہیں نا بتاں والی گل کتے لکھی نہیں، تو یہ اس کا حوالہ آج انشاءاللہ آپ کی سکرین پر چلائیں گے۔ یہ الکنز المدفون امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے۔ مناظروں کے اندر تقریباً 70 سال تک یہ جھنڈا اٹھایا جاتا تھا کہ یہ بات تو کہیں لکھی نہیں ہے۔ پیج نمبر 91 ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کے شروع کرنے کی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْكُفْرَةَ كَانَتْ إِذَا صَلَّتْ حَمِلَتْ أَصْنَامَهَا تَحْتَ آبَاتِهَا، جب کافر منافق لوگ رحمت کائنات کے ساتھ نماز پڑھتے، وہ بتوں کو اٹھا کے لات و منات اور عزا کو لے آتے اور لا کر اپنی بغلوں کے نیچے دے لیتے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان میں رفع الیدین شروع کیا، ان کے بت گر گئے اور ٹوٹ گئے۔ یہ وجہ تھی رفع الیدین کو شروع کرنے کی۔ اس کی باقی حکمتوں کو اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد آخری زندگی میں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس سنت کو ترک فرما دیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، 18واں پارہ سورہ مومنون کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامت، جن کی یہ تفسیر ابن عباس ہے، آپ اس اپنی تفسیر کے اندر یہ نبی پاک کے صحابی کی تفسیر ہے، اور اس کو اہل حدیث حضرات سعودی عرب انہوں نے اپنے مکتبہ سے شائع کیا ہے۔ اس کا پیج نمبر 212 ہے۔ اس کے اوپر جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس، جن کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا تھا اللہم علمہ بالقرآن، اللہ اسے قرآن کا عالم بنا دے، جس کے قرآن کے علم کی دعا رحمت کائنات نے فرمائی، وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پانے والا مومن وہ ہے جس کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں خشوع کس کی نماز میں ہوتا ہے؟ فرمایا وہ مومن متواضعون جو عاجزی سے نماز پڑھے، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، نہ دائیں جانب دیکھے نہ بائیں جانب دیکھے، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز خشوع والی اس مومن کی ہوتی ہے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، رسول اللہ کے صحابی، ان کی تفسیر ہے۔ فرماتے ہیں نماز میں رفع الیدین۔ اب یہاں پہ کہیں گے آپ پہلا رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو میں ان یتیم العلم احباب کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اصول الشاشی پڑھ لیتے تو آپ کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ فی کس کے لیے آتا ہے اور فی کا استعمال کس محل میں ہوتا ہے۔ جو تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہے وہ تو نماز سے پہلے ہے، اور سرکار نے منع نماز کے اندر والے کی فرمائی ہے۔ فی کا معنی میں ہوتا ہے، اگر عربی زبان کا آپ کو تھوڑا سا بھی علم ہو۔ اس کے بارے میں آگے چلیے، حدیث مبارکہ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس رفع الیدین کو ترک کر منع فرما دیا۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت عطا فرماتے ہیں، تابعی فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا صحابہ کرام کی جماعت میں، رحمت کائنات کی نماز کا ذکر شروع ہو گیا۔ حضرت ابو حمید الساعدی فرمانے لگے انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ رحمت کائنات کی نماز یاد ہے، لہذا میں تمہیں بتاتا ہوں حضور نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ فرماتے فذکرنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو حمید سعدی نے ہمیں حضور کی نماز بتائی۔ آپ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہی، رکوع کیا، قیام کیا، پھر آپ سجدے میں گئے،
پوری نماز بتا دی، لیکن اس میں صحابی رسول نے ایک جگہ پہ بھی سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اگر یہ رحمت کائنات کی تعلیمات ہوتی تو کم از کم حضور کے صحابی یہ تو بتاتے کہ بھئی رفع الیدین بڑی اہمیت کا عامل ہے، حضور کرتے تھے تم بھی کیا کرو۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے انہوں نے رفع الیدین کا ذکر تک نہیں فرمایا۔ اس پر اب اعتراض کریں گے کہ انہوں نے تو اندر التحیات کا ذکر بھی نہیں کیا، انہوں نے تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ جو رفع الیدین کے ثبوت کی دلیلیں دیتے ہیں، یہ ان چیزوں کا ذکر تو نہ حدیث میں بھی نہیں ہے، حدیث عبداللہ ابن عمر میں بھی نہیں ہے، باقی روایات میں بھی التحیات کا ذکر تو اس میں بھی نہیں آیا۔ تو جواب کا جواب وہی ہمارا جواب۔ آگے چلیے، صحیح مسلم شریف، صحیح مسلم کی حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 430 ہے، جلد اول صفحہ نمبر 181 ہے، اور اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن النسائی میں نقل فرمایا، حدیث نمبر 1184 ہے۔ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1002 ہے نقل فرمایا، اور شرح معانی الاثار میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2428 سے نقل فرمایا۔ علامہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں 1878 نمبر روایت ہے نقل فرمایا۔ مصنف ابن عبد الرزاق امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے نقل کیا، حدیث نمبر 3252 ہے، اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے صحیح اپنی مسند میں نقل فرمایا، حدیث نمبر 21001 ہے، اور علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اہل حدیث کے عالم۔ حدیث مبارکہ سنیے، جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، فرمایا میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں، تم اپنی نماز میں اس طرح رفع الیدین کرتے ہو جس طرح وحشی گھوڑا اپنی دموں کو ہلاتے ہیں۔ تو حضور نے آگے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا یہ جو نماز میں تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، فرمایا اس نماز میں ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ اب اس کے بارے میں احباب اعتراض کریں گے کہ یہ اس حدیث کے بارے میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین میں یہ کہا ہے، تو میں ان تمام خوارج احباب سے اور چھوٹے مرزا صاحب سے یہ کہوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ رسالہ ہے، اس کو روایت کرنے والا محمود بن اسحاق ایک مجہول الحال راوی ہے جس کا آج تک پتہ ہی کوئی نہیں، وہ کون تھا، کہاں سے آیا، کب امام بخاری کے پاس پڑھا، کہاں اس کی تدفین ہوئی، کب وہ فوت، اس کا آج تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک مجہول الحال بندہ کتاب لکھ کے امام بخاری کے سر جڑ دیتا ہے، آپ نے اس کا جھنڈا اٹھا لیا۔ اگر جز رفع الیدین کو ماننا ہے تو یہ بھی مانو جز رفع الیدین میں امام بخاری نے حدیثیں لکھی ہیں، سرکار اپنے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، آپ کندھوں تک اٹھاتے ہیں۔ اگر امام بخاری کی یہ روایت پر جرا ماننی ہے تو وہ حدیث بھی ماننی پڑے گی، یہ یہود والا کام نہ کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور یہ یہودیوں کا کام تھا، آج جو بات اپنی مرضی کی ہوتی وہ مان لیتے، جو مرضی کی نہ ہوتی اسے چھوڑ دیتے۔ رحمت کائنات نے جب صحابہ کو رفع الیدین کرتے دیکھا، سرکار نے ان کو فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو، رفع الیدین ترک کر دو۔ اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے مرزا صاحب اور ان کے تمام ماننے والوں سے میری گزارش ہے کہ مرزا صاحب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ریسرچ پیپر تو لوگوں میں بانٹتے ہیں، ان کی بستان المحدثین پڑھ لیتے تو آپ کو تھوڑا علم آ جاتا۔ آپ اپنی بستان المحدثین میں فرماتے ہیں امام بخاری کی جز رفع الیدین اور امام نسائی کی کتاب الجمعہ، ان دو کتابوں کے تفصیلی حالات کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، یہ مجہول الحال کتابیں۔ آگے چلیے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی گروہ وہ ہوگا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے والا ہوگا، میری صحابہ کی جماعت ان کے طریقے پر چلنے والا گروہ، فرمایا فلاح پانے والا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا عقیدہ اور صحابہ کرام کا نظریہ کیا تھا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی کی جلد 1 صفحہ 35 پر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 257 ہے، حضرت جناب علقمہ سے مروی ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے، تابعی تھے۔ عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے ایک دن اپنے صحابہ کو اور اپنے جماعت والوں کو، اپنے شاگردوں کو، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں آج رحمت کائنات کی نماز نہ پڑھاؤں؟ تو عرض کرنے کے حضور جی، تو آپ نے فرمایا فصلی، نماز پڑھائی عبداللہ ابن مسعود نے۔ اب ان کے سامنے بیٹھنے والے زانوئے تلمذ ہونے والے، جن کو قرون اولا خیر القرون سرکار نے فرمایا، وہ علقمہ فرماتے ہیں
فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، عبداللہ ابن مسعود نے، کون عبداللہ ابن مسعود؟ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر بغیر مشورے کے میں کسی کو امین بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا۔ یہ وہ تھے جو رحمت کائنات کے نالین اور حضور کی جوتیوں کو اٹھایا کرتے تھے، حضور کا ڈنڈا اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ اس وقت مدینہ میں مجھ سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا اگر قرآن سیکھنا ہے تو 4 بندوں سے سیکھنا، جن میں سے ایک میرا عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حبر الامت تھے، یہ بھی مفتی تھے مدینہ منورہ کے۔ ایک مرتبہ نماز میں صرف پہلی مرتبہ انہوں نے رفع الیدین کیا، ساری نماز میں عبداللہ ابن مسعود نے رفع الیدین نہیں کیا۔ سیاہ ستہ ترمذی کی روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو علامہ البانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اہل حدیث کے چوٹی کے محدث، اور خود امام ترمذی اگلی سطر میں فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل حسن اور صحیح حدیث ہے۔ اور آگے امام ترمذی خود فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ، فرماتے ہیں سوائے کسی ایک آدھے کے، جملہ غور کیجئے گا، امام ترمذی فرما رہے ہیں سوائے کسی ایک آدھے کے رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت اور رحمت کائنات کے تابعین کی جماعت کا اس حدیث پر عمل ہے کہ رفع یدین جو ہے یہ اس کا جو ترک ہوا ہے یہ صحابہ نے کیا ہے یا تابعین نے کیا؟ کس نے ترک کیا سب سے پہلے اس کو؟ تابعین نے۔ مرزا صاحب سے پوچھا گیا، کہتے نہیں یہ تو تابعین نے چھوڑا تھا، صحابہ تو سارے رفع الیدین کرتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں صحابہ کی ایک جماعت رفع الیدین نہیں کرتی تھی۔ اور اس حدیث مبارکہ کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی میں نقل فرمایا، حدیث نمبر 1058 ہے، اور امام نسائی نے باب قائم فرمایا اس پر الرخصۃ فی ترک ذالک، رفع الیدین کو چھوڑنے کی رخصت کے بیان میں۔ یہ اٹھا کے دیکھیے سیاستہ، جن کو سیاستہ ہضم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 748 ہے، اسے نقل فرمایا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام احمد بن حنبل، انہوں نے اپنی مسند احمد بن حنبل میں اس حدیث کو نقل فرمایا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر 3681 ہے۔ یہ وہ مسند احمد بن حنبل ہے جس کے بارے میں خوارج کے علماء، اہل حدیث احباب کے چوٹی کے عالم علامہ قاضی شوکانی اپنی کتاب نیل الاوطار میں، ان کی کتابیں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ فرماتے ہیں کل ما کان فی مسند احمد فہو مقبول، امام احمد بن حنبل کی مسند میں جو لکھا ہے سارے کا سارا مقبول ہے۔ یہ اہل حدیث احباب کے عالم کا فتویٰ ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے استاد امام عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس حدیث کو لکھتے ہیں، حدیث نمبر 2456 ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کو حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، علامہ ابن حزم خوارج کے بہت بڑے عالم ہیں، اپنی محلہ میں کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور خارجی وہابی حضرات کے تیسرے عالم عطاء اللہ امر تسری، ان کی تعلیقات سلفیہ اٹھا کے دیکھیے، اس میں کہتے ہیں وقد تکلم ناس فی ثبوت ھذا الحدیث، لوگ باتیں کرتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، والقوی انہ ثابت من روایت عبداللہ ابن مسعود، یہ روایت عبداللہ ابن مسعود سے بالکل ثابت اور صحیح روایت۔ یہ خوارج کے علماء کا فتویٰ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور یہ حدیث بالکل صحیح حدیث۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا اے میرے غلاموں میری سنت پر عمل کرتے رہنا اور میرے صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے رہنا، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ اب آئے دیکھتے ہیں خلفاء راشدین رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ سب سے پہلے یہ مسند ابو یعلا موصلی حدیث کی کتاب ہے، یہ امام بخاری کے زمانے کے محدث ہیں، اپنی کتاب مسند ابو یعلا موصلی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 36 کے اوپر حدیث نمبر 5017 ہے، یہ فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جس عبداللہ ابن مسعود کا بھی ہم نے امام ترمذی سے ذکر کیا، وہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک کے صحابی فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، میں نے رحمت کائنات کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھی، فلم یرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ، سوائے نماز شروع کرنے کے حضرت ابو بکر و عمر نے اور رحمت کائنات نے نماز کے اندر ایک جگہ پر بھی رفع الیدین نہیں کیا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں،
کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے بھی رفع یدین نہیں کیا، حضرت عمر نے بھی رفع یدین نہیں کیا، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اللہ اکبر کہتے، بعد میں ساری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو امام بیہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 کے اوپر اس حدیث مبارکہ کو عبداللہ ابن مسعود والی روایت کو نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں نہ رحمت کائنات رفع الیدین کرتے تھے، نہ حضرت ابو بکر عمر کرتے تھے۔ پہلی زندگی میں، مکی زندگی میں سرکار نے رفع الیدین کیا، بعد میں حضور نے آخری عمر میں رفع الیدین کو ترک کر دیا۔ اس سنت کو رحمت کائنات نے خود اپنے عمل مبارک سے منسوخ فرمایا۔ آگے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیروں کے پیر، مولائے دستگیر، آپ کا جو عمل مبارک تھا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں، یہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1 میں حدیث لے کر آئیں۔ اس کا صفحہ نمبر 267 ہے، حدیث نمبر 3 ہے، باب نمبر 5 کے اندر حضرت عاصم ابن قلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان علیاً کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود۔ پیروں کے پیر مولا علی المرتضیٰ کا یہ مذہب تھا کہ صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے۔ کون علی؟ جس کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا اللہ جدھر میرا علی جائے حق کو ادھر ہی پھیر دے۔ مولا علی المرتضیٰ کل بھی رحمت کائنات کی سنت پر عمل فرما کے حق کے ساتھ تھے، اور آج مولا علی کے ماننے والے ان کی پیروی کر کے آج بھی حق کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری کی جلد 5 صفحہ 272 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں رویہ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں العشرۃ الذین شہد لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، رحمت کائنات نے جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی تھی، فرمایا یہ 10 کے 10 جنتی ہیں۔ ما کانوا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ 10 کے 10 صحابہ صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، ساری نماز میں رفع الیدین ترک کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے سرکار کو دیکھا تھا۔ اب آگے کہا جاتا ہے کہ نہیں جی حضرت عبداللہ ابن عمر وہ تو کینکریاں مارتے تھے، اور یہ کہاں لکھا ہے؟ اس کتاب جز رفع الیدین میں جس کے راوی کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں جی کینکریاں مارتے تھے۔ اب آج دیکھیے عبداللہ ابن عمر خود رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ یہ میرے ہاتھ میں پہلا حوالہ مسند حمیدی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، یہ بھی امام بخاری کے استاد، یہ ان کی اپنی مسند حمیدی ہے، اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 277 ہے، اس کے اوپر آپ حدیث نمبر 614 فرماتے ہیں، سالم فرماتے ہیں عبداللہ عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، حضرت عبداللہ ابن عمر خود فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے رکوع سے سر اٹھاتے اور سجدوں سے سر اٹھاتے، ساری نماز میں سرکار رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا تھا تب انہوں نے خود بھی کیا اور باقی لوگوں کو حکم بھی دیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ سرکار رفع الیدین نہیں کرتے، انہوں نے حدیث کو بیان بھی کیا اور رفع الیدین ترک بھی کر دیا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو مسند ابی عوانہ کی جلد نمبر 2 میں امام ابو عوانہ نے نقل فرمایا، یہ بھی امام بخاری کے زمانے کے بالکل متصل بعد کے امام ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث مبارکہ حدیث عبداللہ ابن عمر کو نقل فرمایا، اور یہ اخبار الفقہاء والمحدثین ہے، اس کا صفحہ نمبر 214 ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ نرفع ایدینا فی بعد الصلاۃ وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع، جب ہم رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں تھے تب ہم نماز کے شروع میں اور نماز کے اندر بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جب سرکار مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے، ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ، نماز کے اندر والا رفع الیدین سرکار نے ترک فرما دیا تھا۔ یہ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی اخبار الفقہاء والمحدثین کی روایت۔ اب دیکھیے خود جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا عمل کیا تھا؟ یہ تو تھی ان کی 3 حدیثیں جو انہوں نے بیان کی کہ میں نے سرکار کو مدینہ میں دیکھا رفع الیدین چھوڑ دیا۔ اب امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے پھر استاد صفحہ نمبر 268 پر حدیث نقل فرماتے ہیں، حضرت مجاہد جو عبداللہ ابن عمر کے شاگرد تھے فرماتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، حضرت عبداللہ ابن عمر صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے،
جب انہوں نے سرکار، بخاری میں روایت ہے عبداللہ ابن عمر کی، فرماتے میں نے حضور کو دیکھا رفع الیدین کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا سرکار کرتے تھے، انہوں نے بیان بھی کیا، خود بھی کیا، جب یہ دیکھا سرکار نے چھوڑ دیا، پھر بیان بھی کیا اور خود بھی چھوڑ دیا۔ یہ امام بخاری کے استاد حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بخاری کو مانیں گے۔ اب بخاری کے استادوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، ان کو ماننا ہے یا نہیں، ان کے سامنے پھٹیوں پہ بیٹھ کر امام بخاری تعلیم حاصل کرتے رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اپنا مذہب، چونکہ وہ امام شافعی کی فقہ کو فالو کرتے تھے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ ان کی فقہ کو فالو کرتے تھے، ان کا مذہب رفع الیدین کا تھا۔ آج شواف حنابلہ رفع الیدین کرتے ہیں، ان کے امام ہمارے سر آنکھوں پر، ان کا عمل آقا کریم علیہ السلام کی ایک مکہ والی سنت پر ان کا عمل ہے، ہم ان کو لعن طعن نہیں کرتے۔ اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ لعنتی ہے، نعوذ باللہ۔ جو یہ بات کہے اس کا یہ فتویٰ کہاں تک جاتا ہے؟ صحابہ کرام کی ایک جماعت، مولا علی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں یہ بھی لکھتے ہیں مولا علی کے جتنے شاگرد تھے وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود کے تمام شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، وہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی کے، ان کا یہ موتا امام محمد ہے، یہ امام بخاری کے پردادا استاد ہیں، یہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور یہ شاگرد ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تابعین کرام کا جو عمل تھا، حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے رحمت کائنات کے 500 صحابہ کرام کو دیکھا، کہتے ہیں نہیں امام ابو حنیفہ، بعض تو کہتے ہیں نہیں انہوں نے دیکھا ہی نہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انس بن مالک کے پاس شاگرد رہے۔ اس کے بعد جس تابعی نے حضور کے 500 صحابہ کو دیکھا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد روایت لے کر آئے، وہ امام شابی صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، ساری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا۔ اگر انہوں نے 500 صحابہ کرام کو رفع الیدین کرتے دیکھا ہوتا تو کیا وہ رفع الیدین نہ کرتے؟ 500 صحابہ سے ملنے والے تابعی، انہوں نے ساری زندگی رفع الیدین نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے سرکار کے صحابہ کو دیکھا تھا، اہل مدینہ رفع الیدین کو ترک کر گئے تھے، کہ انہوں نے سرکار کی زندگی کا عمل دیکھا تھا، آخری عمر میں حضور نے رفع الیدین ترک کر دیا تھا۔ اور یہ بخاری، مسلم، سیاہ ستہ اور امام بخاری کے دادا پردادا استاد صحابہ کرام کے اعمال سے ہم نے یہ بات ثابت کی صحیح حدیث کی روشنی میں کہ صحابہ کرام کا یہ مذہب تھا کہ وہ رحمت کائنات کی آخری سنت پر عمل کرتے اور رفع الیدین کو ترک کر گئے تھے۔ مزید اس پر اگر آپ کو حوالہ جات، اگر ابھی بھی کسی کے سینے میں سکون نہ آئے تو یہ 20 سال پہلے راحت العینین فی مسئلہ رفع الیدین، میرے والد گرامی انہوں نے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک والا مسئلہ اس میں پورے دلائل کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ابھی بھی سکون کسی کو نہ آئے ان حوالہ جات سے تو اس رسالے کو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے دین متین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام فتنوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔